رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ. آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ یوم القیامت تحت عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. یعنی جس دن قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں تین طرح کے شخص ہوں گے. وہ تین طرح کے اشخاص کون ہیں؟ فرمایا، من فرج عن مکروب امتی، جس نے میری امت میں سے کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کیا. ومن احیا سنتی، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا. ومن اکثر الصلاۃ علیہ، اور جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوش ہو کہ بار بار درود، آپ خوش ہو کہ بار بار درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ساتھ شامل ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد ابراہیم اتاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محفوظ اتاری، اور مبلغ دعوت اسلامی مدنی رضا اتاری. ہمارے پروگرام کے سیگمنٹس کے بارے میں دیکھتے چلیے. پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے فیضان دلائل الخیرات. دلائل الخیرات کے منتخب درود پاک کا ایک حصہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کے کچھ خلاصہ ذکر کرتے ہیں. لفظ سے شعر پڑھیں. 6 الفاظ اور ان کے تحت اشعار ہوتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، حضور کے مبارک ناموں میں سے ایک نام پر گفتگو ہوتی ہے. سمجھ کر پڑھیں. 4 اشعار ہوتے ہیں، 4 اشعار 4 طرزوں میں، اور پھر ان کی وضاحت. اور آخر میں ہوتا ہے گلدستہ درود و سلام. نبی پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ صلاۃ السلام پیش کیا جاتا ہے. اول سے آخر ہمارا یہ پروگرام آپ دیکھیں، شامل رہیں. انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، درود پاک پڑھنے کا ذہن بھی بنے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، فیضان دلائل الخیرات. یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أحصاه كتابك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما نفذت به قدرتك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما خصصته إرادتك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما توجه إليه أمرك ونهيك.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما وسعه سمعك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أحاط به بصرك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما ذكره الذاكرون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد قطر الأمطار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد أوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد دواب القفار. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. ہم نے تو ہے ساری کائنات، ہم نے تو مان لیا آپ ہے ساری کائنات. لوگ بھی مان جائیں گے، ہاں لوگ بھی مان جائیں گے. آج نہیں تو کل صحیح صلی علی نبینا صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پاک آپ نے دیکھا اور اس کا آپ نے سنا بھی. آئیے اب اس کا خلاصہ ترجمہ ہم ابراہیم بھائی سے سنتے ہیں. ابراہیم مدنی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن بھائی، دلائل الخیرات شریف وہ عظیم کتاب ہے کہ جو دنیا بھر میں عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور عاشقان مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے دنیا بھر میں پڑھتے ہیں. اس کے حزب ہیں مختلف، اور مختلف جو ہے وہ دنوں کے اندر اس کا جو ہے وہ حزب پڑھا جاتا ہے. اور بالخصوص میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس کی جو تالیف کرنے والے ہیں حضرت سیدنا محمد جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اکابر اولیاء میں سے ہیں. اور بالخصوص آپ ان جو ہے وہ درود پاک کے جو صیغے آج ہم نے سماعت کی ہیں، ان پر اگر آپ غور کریں تو یوں لگتا ہے کہ ایک عاشق ہے جو بڑی وارفتگی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ بس حضور کی محبت میں ڈوب کر درود و سلام پڑھے چلے جا رہا ہے. اور جو الفاظ کا ایک خوبصورت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یوں کہیں کہ تسبیح کے دانے جس طرح خوبصورتی کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ درود پاک کے صیغے جو ہے وہ تالیف فرمائے ہیں. اچھا آپ غور کیجئے، دیکھیں اگر آج کے درود پاک کے ہم صرف پہلے صیغوں کو دیکھیں نا، تو فرمایا کہ اے اللہ درود نازل فرما اس پاک ذات پر کہ اتنے درود نازل فرما کہ جتنی چیزوں کا تیرے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے. اب غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے علم سے تو کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور رب ذوالجلال جل وعلا کا علم جو ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر عشق و محبت اور وارفتگی کے ساتھ کبھی کہتے ہیں کہ اے اللہ اتنے درود نازل فرما کہ جتنے جو ہے وہ درختوں کے پتے ہیں، اتنے درود نازل فرما کہ جتنا بارش کے قطرے ہیں، اتنے درود نازل فرما کہ جتنی مخلوقات تو نے پیدا فرمائی ہیں، اتنے درود نازل فرما کہ جتنی اس دنیا کے اندر ذکر کرنے والے ذکر کرتے ہیں. تو یہ عشق اور محبت، یہ وارفتگی بحمدللہ تعالی اہل حق کو نصیب ہے. کیا بات. آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا محمد جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 9ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں. سبحان اللہ. آج سے کم و بیش 600 سال پہلے کے بزرگ ہیں. اتنا عرصہ گزر گیا حضرت کی وفات کو، آپ کے وصال کو، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو عشق و محبت اور جو عقائد اس کے اندر ہمیں اہل سنت کے نظر آتے ہیں، اگر ان کو ہم دیکھتے چلے جائیں کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے، حضور کی محبت کی بھی بات ہو رہی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کی بھی بات ہو رہی ہے، یعنی کمال ہے. دلائل الخیرات شریف پڑھتے چلے جائیں اور عشق و محبت اور مستی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کے اندر جو ہے وہ ڈوبتے چلے جائیں. یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ جو بندہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دلائل الخیرات شریف کا مطالعہ کیا کرے. تو اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے دلائل الخیرات شریف کا مطالعہ کرنے کی بھی سعادت اللہ پاک نصیب فرمائے. اچھا یہاں جیسے آپ نے کہا نا اس میں عقائد بھی اشارے آپ دیتے ہیں، تو اس میں ایک یہ مدنی پھول بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بزرگوں کے ساتھ وابستہ رہیں. جی بالکل. بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ وابستگی رہے، ان کو پڑھتے رہے
تو ہمارے عقائد بھی درست رہیں گے، ہمارے اعمال بھی درست رہیں گے، ہماری نسبتیں بھی درست رہیں گی۔ اب جیسے فرمایا کہ آج سے تقریباً 600 سال پرانے بزرگ ہیں، مگر ان کی کتاب آج بھی پڑھی جا رہی ہے۔ اب جب تک یہ کتاب، اللہ کی رحمت سے امید ہے کیونکہ حضور پہ درود پڑھے جا رہے ہیں اس میں، تو یہ قیامت تک جب تک مسلمان رہیں گے یہ کتاب بھی رہے گی، مسلمان درود پاک اس سے پڑھتے رہیں گے۔ تو اب یہ درود پاک کی کتاب ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، یعنی شیخ سلیمان جزولی کی کرامت بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور درود پاک کی برکت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بزرگوں سے وابستگی انسان کو کامیابی دلاتی ہے، لہذا ہم بزرگوں سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اور یوں روایت میں بھی، حدیث پاک میں، البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ محسن بھائی دیکھیں، بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ایسی چیزیں ظاہر فرما دیتا ہے دنیا کے اندر جو کہ اہل حق کے حق پر ہونے کی دلیل بنتی ہیں۔ حضرت سیدنا محمد جزولی رحمۃ اللہ تعالی ان کی قبر مبارک ایک عرصے کے بعد جو ہے وہ کھلی تھی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ درود پاک کی برکت ہے، یہ ان کے تقوی کی برکت ہے، یہ ان کے علم دین اور شریعت مطہرہ کی پابندی کی برکت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی کا جسم مبارک بالکل صحیح سلامت، اور لوگوں نے جو ہے ان کے رخسار پر یوں انگلی لگا کر دیکھا تو ایسا لگتا تھا جیسے خون ابھی رواں ہے۔ واہ واہ، کیا بات! تو یہ بزرگان دین کی برکت ہے۔ تو ایسے اللہ والوں کے ساتھ اپنی نسبتیں جوڑ کر رکھیں، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں بیڑا پار رہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ان کی ہے رحمتیں کیا کیا، ہم پہ ان کی، ہاں ہم پہ ان کی ہے رحمتیں کیا کیا ہو رہی ہیں، بے شک ہو رہی ہیں عنایتیں کیا کیا ہو رہی ہیں، اور صدقہ سرکار کی عطاؤں کا، صدقہ سرکار کی عطاؤں کا ہم نے پائی ہیں راحتیں کیا کیا، ہم نے پائی ہیں راحتیں کیا کیا ہو رہی ہیں، بے شک ہو رہی ہیں عنایتیں کیا کیا۔ واہ واہ، ان عنایتوں کو لینے کے لیے درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنا، نبی پاک کی سنت پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا، یہ عنایتوں اور رحمتوں کے ملنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے تعلق سے ہم جانیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ سبحان اللہ۔ سیدی یا حبیب الصلاة یا سیدی۔ پیارے نبی کے پیارے نام جو ہم سیگمنٹ کرتے ہیں، اس میں اسکرین پر ایک یا دو حروف دکھائے جاتے ہیں، پھر ہمارے جو مبلغ ہیں، ہمارے گیسٹ ہیں، ان کو پہچاننا ہوتا ہے کون سا مبارک نام ہے۔ 2 نون دکھائے گئے ہیں آپ کو، اس مبارک نام میں آتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور کریں کہ کون سا مبارک نام ہو سکتا ہے۔ اب ابراہیم بھائی ایک ایک حرف آپ بتاتے رہیں، آتا ہوگا تو ہم لگوا دیں گے، نہیں تو آپ سے سوری کر لیں گے، معذرت کر لیں گے کہ حضرت یہ نہیں آتا۔ جی اچھا، یہ مرکب نام ہے نا؟ یہ مرکب ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سارے نام پیارے ہیں، لیکن اب دیکھیں 2 نون آ رہے ہیں، تھوڑا پہچان میں بھی ذرا نا مشکل جیسے ہوگی۔ اچھا، ہو سکتا ہے ایک نون شروع والے میں اور ایک نون دوسرے والے میں ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ہی نون، یہ دونوں نون ایک ہی حرف لفظ میں ہو، پھر 2 مرکب بنے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ حروف تہجی کا پہلا حرف ہم پوچھ لیتے ہیں، الف ہے کیا اس میں؟ جی الف آئے گا، لگائیے۔ واہ، سبحان 3 اللہ۔ جگہ آ گیا۔ اچھا، سبحان اللہ۔ اب تو آپ کے لیے صرف 5 حروف ہی رہ گئے، لیکن مشکل ہے نا محسن بھائی، دیکھیں تو چلیں کوشش صرف کریں۔ الف اور نون سے تو بندہ نہیں پہنچ سکتا نا۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ اس میں کیا لام بھی آتا ہے؟ جی لام بھی آتا ہے۔
مرکب میں لام مرکب تو میں آتا لام ہے، تو الف لام کامن ہے، آنا ہی چاہیے جی جی مزید اچھا، تو اس میں یہ بتائیے کہ جیم ہے کیا؟ جیم نہیں آتا اس میں، اچھا جیم نہیں ہے اس میں، ایک غلطی آپ نے کی، باقی ابھی تک صحیح اچھا بتایا۔ نمبر کٹیں گے یا پورے ملیں گے؟ نمبر پورے سارے آپ کے، تھوڑے آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اچھا یہ سین بتائیے گا اس میں ہے کیا؟ جی سین بھی آتا ہے، لگائیے گا سین، ماشاء اللہ، واہ۔ آخری حرف سین ہے، ہوں، اچھا صاد ہے کیا اس میں؟ صاد بھی آتا ہے، واہ واہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو الف صاد با ہے کیا اس میں؟ جی با بھی آتا ہے، ماشاء اللہ۔ اب ایک حرف رہ گیا ہے، غالباً آپ پہنچ جی گئے۔ جی تقریباً، اللہ پورا پہنچا دے منزل تک۔ راب اگر ہے تو لگائیں۔ راہ، جی جی اردو میں رے، رے، جی لگائیے گا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، درست آپ نے جواب دیا ہے، ایک غلطی ہوئی ہے، باقی سارے جواب آپ کے درست ہوئے۔ اب یہ مبارک نام آپ کو دکھائیں گے، آپ اسے پڑھیں اور اس کا مطلب بھی بتائیے گا۔ جی اصبر الناس، کیا مطلب ہے اس کا؟ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء گرامی حضور کا ہر نام ہی پیارا ہے، جی اور اس میں گرامی مرکب ہے، چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے۔ سبحان اللہ، سب سے زیادہ صبر کرنے والے۔ اب اس میں یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے، جی تو وہ حضور کے اوصاف کو اور حضور کی کردار مبارک کو دیکھ کر ہی یہ سارے ہیں، جو اس کی جھلک اس کے اندر تھی۔ تو صبر کے تعلق سے کوئی ایسی بات بھی نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کی ہے، آپ بیان فرمائیں جو ہم اس پر عمل کریں، ہمارے لیے بھی راہ نجات ہو۔ سبحان اللہ۔ محسن بھائی یوں تو دیکھیں قرآن پاک کے اندر واضح طور پر ارشاد ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے سب سے زیادہ قرب رکھتی ہے، بے شک، اور سب سے زیادہ مراتب جو ملے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی ملے ہیں، سب سے زیادہ درجات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی ملے ہیں، اور یوں کہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء رسول سے اعلیٰ ہیں، تمام مخلوقات الہی میں افضل اور اعلیٰ ہیں، تو صبر کے اعتبار سے بھی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے، بے شک، یہاں تک کہ حضور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ راہ دین کے اندر جو مفہوم ہے آپ کے فرمان کا، کہ راہ دین کے اندر، تبلیغ دین کے اندر سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہم غلاموں کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ یوں کہیں کہ انسپائریشن بھی ہے، بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ دین کی تبلیغ کا جو خاص طور پر کام کرتے ہیں، جو مبلغین ہیں، جو کہ الحمدللہ ہمیں دعوت اسلامی کا پیارا ماحول بھی ملا ہوا ہے، الحمدللہ، تو امیر اہل سنت کی ترغیبات بھی، آپ کی تحریرات بھی ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ مبلغ علم دین کی راہ کے اندر رکاوٹیں آتی ہیں، آپ جو ہے وہ قافلوں کے اندر سفر کریں، آپ جو ہے وہ درس و بیان کریں تو مشکلات تو آتی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راہ دین کے اندر بہت زیادہ ستایا گیا، اور آپ کی سیرت کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ آپ سیرت رسول عربی پڑھ کر دیکھیے، سیرت مصطفیٰ مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہے، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب علیہ رحمہ کی، تو اس کے اندر آپ کی مشکلات اور آپ کے صبر کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ صرف تبرک کے طور پر ایک واقعہ پیش کروں گا، حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ حضور کیا احد سے بڑھ کر بھی کوئی سخت دن آپ پر گزرا ہے؟ اللہ اللہ، غزوہ احد وہ ہے کہ جس میں مسلمانوں پر ایک جو ہے وہ جب آزمائش آئی تھی کہ ایک طرح سے فتح مل گئی تھی، لیکن اور مسلمان جب وہ مال غنیمت جو ہے وہ جمع کر رہے تھے تو پیچھے سے پھر سے حملہ کیا گیا اور کثیر جانی اور مالی نقصان ہوا اس وقت۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہے وہ مبارک دانتوں کو کچھ جو ہے وہ نقصان بھی پہنچا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک رخسار کے اندر جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ ایک کڑی گھس گئی تھی لوہے کی، جی، تو وہ بڑا سخت دن تھا، یقینی طور پر ایک جنگ کا ماحول تھا۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ پوچھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد سے زیادہ سخت دن وہ گزرا ہے کہ جب میں طائف کے اندر وہاں کے کافروں کو اسلام کے اور ایمان کی دعوت دینے کے لیے گیا تھا، تو انہوں نے میری دعوت قبول کرنے کی بجائے انہوں نے میرے پیچھے لڑکے لگا دیے، انہوں نے میرے پیچھے جو ہے وہ لوگ لگا دیے جو کہ طعن و تشنیع کرتے تھے، جو کہ پیچھے جو ہے وہ آوازیں کستے تھے،
اور معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، استغفر اللہ۔ اور تبلیغ دین کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ مصائب بھی جو وہ پیش آئے کہ نالین مبارک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خون سے بھر گئے، یہاں تک کہ ایک باغ میں آپ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں باغ کے جو مالک تھے وہ انگور کا تحفہ لے کر آئے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دن جو ہے یہ احد سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اللہ اب آپ غور کیجئے کہ ہمیں کیا تکلیف پہنچے گی محسن بھائی؟ جی جی بحمد اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ ہم تو کہیں جاتے ہیں تو پہلے سے جو ہے وہ منچ بھی تیار ہوتا ہے اور جو ہے وہ اسٹیج بھی تیار ہوتا ہے، لوگ چشم برا ہوتے ہیں، یعنی ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں نگاہیں تو یہ الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے اندر بڑی بڑی مصائب اور بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، گھر کا محاصرہ کیا گیا حضور کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن مکہ پاک چھوڑ کر مدینہ شریف ہجرت کرنی پڑ گئی، صحیح۔ تو صبر کے کئی واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے اندر موجود ہیں جس سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ ہمارے لیے اس میں یقیناً سمجھنے کی بات ہے، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات کو اشعار میں بھی قلم بند کیا گیا ہے۔ پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا، نکلتے تھے شکی اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پہ سو طرح کے ظلم ڈھانے کو۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا گیا، اور آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ دین کی دعوت دی اور اپنی امت تک یہ پیغام پہنچایا کہ دین کے معاملے میں صبر کرنا ہے اور اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لینا۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب کرے اور ہمیں بھی دین کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ، لفظ سے شعر پڑھیں۔ سیدی یا حبیب الصلاۃ یا سیدی۔ دکھائیے گا پہلے الفاظ ان دونوں حضرات کو۔ چلیے جی، یہ نام آ گئے ہیں، تاجدار بدر و حنین مدینہ بادل اول جگر۔ مرزا بھائی مدینہ بولیں گے، جہاں یہ رکے گا رنگ کلر وہ لفظ آپ کا ہے، آپ نے شعر پڑھنا جی۔ بادل، بادل گرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، کیسا ہے لگتا ہے کیا سہانا۔ یہ والا شعر نہیں ہے، یہ تو میں ایسے پڑھ رہا ہوں بادل سے۔ سر پر بادل کالے کالے دودے اسیاں کے ہیں چھالے، دم گھٹتا ہے میرے مولا، دم گھٹتا ہے میرے مولا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ شعر میں ایک لفظ آ رہا ہے مشکل، دودھ اسیا یا دودھ اسیا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے شعر کو خلاصتاً سمجھا دینا۔ اچھا، دودھ اسیاں ویسے دھواں اس سے مراد ہوتا ہے، یعنی گناہوں کا دھواں، اللہ، یعنی گناہوں کی آگ جو اس کا جو دھواں نکل رہا ہے، اللہ۔ تو اس نے جو ہے وہ مجھے یوں کہیں کہ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ، گناہوں کے بادلوں نے، گناہوں کے دھوئیں نے مجھے گھیر رکھا ہے، اور اس کے چھالے یوں کہیں کہ استعارہ ہے، تو آپ کرم فرمائیے یہ گناہوں کے بادل چھٹ جائیں، یہ دور ہو جائیں، اور آپ کے صدقے گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ واہ واہ واہ، بڑی اچھی، یہ بڑا اچھا استغاثہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اللہ کرے ہمارے حق میں قبول ہو اور ہم گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں۔ اب محفوظ بھائی آپ کو نمبر دکھائیں، لفظ دکھا رہے ہیں جی۔ مدینہ، جگر، جگر، جگر۔ ٹائم جا رہا ہے آپ کا، آپ کو آ رہا ہے شعر مدنی رضا بھائی اس کا؟ اور جا دل کھلوٹے دے دو رضا کے صدقے، مرجا دل کھلوٹے دے دو رضا کے صدقے، داغے جگر کمر
مرجھایا دل کھل اٹھے، دے دو رضا کے صدقے داغے جگر کا مرہم۔ اب مرہم تو میڈیکل پہ ملتا ہے، یہاں مرہم بھی کوئی استعارہ ہے کیا؟ جی جی، اشعار کے اندر استعارے استعمال ہوتے ہیں، جی اور جسے عشق رسول نصیب ہے، اللہ نصیب کرے اور اس کی وارفتگی بھی نصیب کرے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا ایک سبب تو یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ عشق رسول کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مبارک یہ پگھل گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ یعنی یہ عشق کی اے، انتہا، کیونکہ اے۔ آپ عاشق اکبر تھے، تو بزرگان دین جو لکھتے ہیں نا محسن بھائی، اس کے اندر واقعی حکمت بھی ہوتی ہے اور وہ سچائی پر مشتمل ہوتی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو یوں اشعار کے اندر استعارے بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن امیر علیہ سنت الحمدللہ عاشق رسول بھی ہیں، بے شک۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ دامت برکاتہم العالیہ نے ایک سچائی بھی اس کے اندر بیان کی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا جو ہے وہ وسیلہ پیش کرتے ہوئے عرض کیا ہے کہ میرے مرجھائے ہوئے دل کی کلی جو ہے وہ کھل اٹھے، اور میرے جگر کا جو زخم ہے اس پر بھی آپ مرہم رکھ دیجئے، یوں کرم کیجئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار عطا ہو، آپ کے قرب عطا ہو، تو یہ سارے غم چھٹ جائیں اور سارے جو وہ زخم ہیں وہ ان کا مرہم ہو جائے۔ اب یہاں اس میں کہوں کہ اعلیٰ حضرت کے شعر کا بھی فیضان لیا ہے، سینہ کہے داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود۔ اب مدنی رضا بھائی آپ لفظ دیکھیے، یہ دکھائیے گا مدنی رضا بھائی کو، الفاظ 4 رہ گئے ہیں۔ مدینہ اول سلام اس پر جو اول ہے رسول کا، سلام اس پر جو اول ہے رسول کا، سلام اس پر جو ختم الانبیاء ہے، سلام اس پر جو ختم الانبیاء ہے۔ کیا بات ہے، رسول کے یعنی انبیاء کا خاتم ہونا، یہ بات تو واضح ہے۔ جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رسولوں میں بھی اول ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں میں پہلے تو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نور ہے وہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے، اور مواہب اللدنیہ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر کتابوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے جو حدیث جابر کے نام سے بڑا معروف ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اپنے نور خاص سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور محسن بھائی میں عرض کروں گا وہ جو آیت کریمہ ہے نا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حمد الہی بھی ہے اور نعت پاک مصطفیٰ بھی ہے۔ واہ واہ، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے اسماء بھی ہیں، اور رب کی عطا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسماء حضور کو بھی عطا فرمائے، بے شک یہ نام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی عطا فرمائے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور تمام مخلوقات میں سب سے اول ہے، اور انبیاء کے اعتبار سے آپ تمام نبیوں کے آخر ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، آپ باطن بھی ہیں، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے غیوب پر مطلع بھی ہیں، ما کانا و ما یکون کا علم بھی رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں نا، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ تمہاری خبر تھے، سب تمہاری خبر تھے، پر تم مؤخر مبتدا ہو، تم مؤخر مبتدا ہو، سب سے اول، سب سے آخر، سب سے اول، سب سے آخر، ابتدا ہو ابتدا ہو، ابتدا ہو ابتدا ہو۔ سبحان اللہ، ابتدا و انتہا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا ہے۔ جی محفوظ بھائی کو دکھائیے گا الفاظ، 3 ہے، بولیے۔ بدر و حنین، کیا بات ہے، بدر و حنین ایک ہی لفظ شعر میں آنے چاہیے، بدر و حنین۔
الگ الگ نہیں. چلیے. قبلہ کونین ہے سرکار امام القبلتین، آپ ہیں فتح خدا سے فاتح بدر و حنین. دور در سے جو ہوا تو پھر کہاں یہ امن چین، ہم پہ بھی چشم کرم، ہاں ہم پہ بھی چشم کرم ہو سیدی بہر حسین، صلاۃ و سلام، صلاۃ و سلام ہے نبیوں کے نبی، ہاں ہے نبیوں کے نبی، اور اے رسولوں کے امام، صلاۃ و سلام، صلاۃ و سلام. سبحان اللہ. امام القبلتین، فاتح بدر و حنین، ان دو کی وضاحت فرمائیے نا. جی محسن بھائی، بڑا خوبصورت ایک جو ہے وہ اس کے اندر ایک جو الفاظ کا ایک چناؤ کیا گیا ہے نا، قبلہ کونین ہیں اور امام القبلتین. جی جی. یعنی تمام دنیا کے قبلہ ہیں حضور. قبلہ وہ ہوتا ہے جس کی توجہ طرف کا توجہ مرکز. کی جائے، تو پوری کائنات کی توجہ حضور کی طرف ہے. بے شک. تو حضور جو ہے وہ تمام کائنات کا قبلہ ہیں اور امام القبلتین بھی ہیں. کیا بات. ان معنوں میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اوائل دور کے اندر مسجد اقصیٰ کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تو آپ وہاں کے بھی امام ہیں. اور جب معراج کے لیے تشریف لے گئے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو تمام انبیاء پیچھے ہیں اور حضور سب سے آگے ہیں. کیا بات. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، اعاں ہو مانی اول آخر، ہیں دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سے، آیا گمانی ہے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بڑا عظیم وصف جمیل ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء میں ایک بڑا خوبصورت نام بھی ہے، اور آپ فاتح بدر و حنین بھی ہیں. غزوہ بدر، غزوہ حنین کے فاتح بھی ہیں، اور آپ فاتح مکہ بھی ہیں. بے شک بے شک. بلکہ تمام جو جنگیں ہوئی ہیں محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو رب کی عطا سے اس کے فاتح ہی ہیں. ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے کتنا عظیم مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، تو اس کا کچھ ذکر آج ہم نے سنا. کیا بات ہے. اور جو نبی پاک کے در سے دور ہو جائے اس کا امن و چین ختم ہو گیا. اور امن و چین حضور کے قرب میں ہے. تو جسے امن و چین چاہیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے قریب ہو جائے، حضور کے قریب ہو جائے، اسے دنیا و آخرت میں امن و عافیت نصیب ہو جائے گی. مارا ہو غموں نے اور جسے گھیرا ہو دکھوں نے، میرا مشورہ ہے اس کو مدینہ دیکھ آئے، میرا مشورہ ہے اس کو مدینہ دیکھ آئے. کیا بات. ماشاء اللہ. جی دکھائیے گا دوبارہ لفظ. جی مدنی رضا بھائی. تاجدار، شعر پڑھنا ہے تاجدار سے. تاجدار عرش اعظم الصلاۃ والسلام، تاجدار عرش اعظم الصلاۃ والسلام، شمع حق نور مجسم الصلاۃ والسلام، مرحبا 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 جھوم گئے بولو مرحبا، لب جھوم گئے بولو مرحبا. شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ
جس میں ہم اشعار 4 اشعار اور اس کی وضاحت کو شامل کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے سمجھ کر پڑھیں۔ سمجھ کر پڑھیں۔ آج کے ان 4 اشعار میں ہم سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کریں گے۔ 1 2 3 4 یہ 4 نمبر ہیں۔ مائک پر آپ کوئی ایک نمبر مدنی رضا بھائی بول دیجیے گا۔ نمبر 1 جی دکھائیے شعر۔ جی ہمارے ابراہیم بھائی پہلے اس کی وضاحت کریں۔ پیارے حسن حسین کے حیدر کے لاڈلے محبوب مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ جی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ سادات میں سے ہیں اور حسنی حسینی سید ہیں تو نجیب الطرفین، نجیب الطرفین بے شک، یعنی آپ امام عالی مقام امام حسن کی اولاد پاک سے بھی ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک سے بھی ہیں کہ والدہ آپ کی جو ہے وہ حسنی ہے اور والد جو آپ کے حسینی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا جا رہا ہے کہ جو آپ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے ہیں اور حضرت حیدر قرار مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لاڈلے ہیں، کہ اولاد پاک میں سے ہیں واہ واہ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب بھی ہیں، تو آپ کی خدمت میں ہمارا سلام۔ سبحان اللہ۔ پیارے حسن حسین کے حیدر کے لاڈلے، پیارے حسن حسین کے حیدر کے لاڈلے، محبوب مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، محبوب مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے، آئیے مزید بھی اشعار سنیں گے۔ محفوظ بھائی اب آپ 2 3 4 میں سے کوئی ایک نمبر بتا دیں۔ نمبر 2 جی نمبر 2 کے پیچھے شعر دیکھیے۔ وہ غوث جس کے خوف سے جنات کانپ اٹھے، اس دافع بلا کو ہمارا سلام ہو۔ اس پر کوئی وضاحت بھی فرمائیں، اور دافع بلا کہا ہے غوث پاک کو۔ سبحان اللہ۔ محسن بھائی وہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو غوث الثقلین کہا جاتا ہے، جی یعنی آپ انسانوں کے بھی غوث ہیں اور جنات کے بھی غوث ہیں، ہے اور ان کے مددگار ہیں اللہ پاک کی عطا سے۔ سبحان اللہ۔ اور جنات بھی آپ کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے، بلکہ جنات کے بادشاہ، اس پر پوری حکایت موجود ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے جنات کا بادشاہ، جی جو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کرامات پر مشتمل ہے۔ جی تو میں گزارش کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے کہ یہ رسالہ ضرور پڑھیں، تو انشاءاللہ کرامات آپ اس میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزے کو مزہ آئے گا اور غوث پاک کی محبت انشاءاللہ دل میں بڑھے گی۔ جی تو آپ شہنشاہ جنات بھی ہیں اور جنات کو کے غوث بھی ہیں، اور فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ آپ دافع بلا بھی ہیں، یعنی بلاؤں کو ٹالنے والے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی عطا سے، اور جنات بھی آپ کے خوف سے جو ہے وہ کام۔ امیر اہل سنت کا ایک اور رسالہ سانپ نما جن، جی یہ بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات پر ہے۔ یعنی اگر ہم یہ 2 اگر پڑھ لیں، ایک تو یہ جنات کا بادشاہ رسالہ، یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گا، اور سانپ نما جن، کیونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ 11ویں منا رہے ہیں، لنگر کر رہے ہیں اور لوگوں کو کھلا رہے ہیں، نیاز نظر کر رہے ہیں، بالکل کرنی ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جاننا بھی ہے اور لوگوں کو بتانا بھی ہے، تو ویب سائٹ آپ دعوت اسلامی کی اس پر وزٹ کریں، وہاں جا کر آپ بکس کے آپشن میں جا کر لکھیں جنات کا بادشاہ، تو انشاءاللہ وہ رسالہ آ جائے گا، اور سانپ نما جن لکھیں گے تو انشاءاللہ وہ رسالہ آ جائے گا۔ تو وہ بھی اگر ہم پڑھیں تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، بہت سارے وسوسے اللہ نے چاہا ہمارے دور ہوں گے۔ غوث پاک جو ہے وہ غوث الثقلین ہیں، جنات کے بھی بادشاہ ہیں اور انسانوں کے بھی بادشاہ ہیں۔ جن و انس غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور آپ کے غلام ہیں۔ چلیں یہ شعر فرید بھائی سے، مدنی رضا بھائی سے بعد میں سنیں گے، پہلے آپ کا شعر محفوظ بھائی۔ طرز دوسری ہوگی، وہی والی طرز نہیں ہوگی جو مدنی رضا بھائی نے پڑھی ہے۔ وہ غوث جس کے خوف سے جنات کانپ اٹھے، وہ غوث
کو ہمارا سلام. واہ واہ. اب مدنی رضا بھائی آپ نمبر بتائیں. 3 اور 4 رہ گیا. نمبر 3 جی. چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں، سرتاج اتقیا کو ہمارا سلام. جی ابراہیم بھائی. جی محسن بھائی، اولیاء کرام کی جو شان و عظمت ہوتی ہے نا، وہ اس کو عام لوگوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی. پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے. اچھا، سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی سیرت کے اندر، یہ کتابوں کے اندر بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ آپ علیہ رحمہ ماہ رمضان میں پیدا ہوئے تھے. 1 رمضان کو آپ کی پیدائش ہے، اور جو روزے کے اوقات تھے اس میں آپ جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ نوش نہیں فرمایا کرتے سبحان تھے. اللہ. اچھا، حالانکہ یہ کوئی ان پر روزہ فرض تو نہیں تھا یقینی طور پر. بالکل. تو یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا کرم ہوتا ہے اپنے خاص بندوں پر. تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماہ رمضان کے دنوں میں روزے کے جو اوقات تھے اس میں دودھ تناول نہیں فرمایا کرتے تھے. اس کی طرف یہ اشارہ کیا گیا. کیا بات. اچھا، اس پہ بعض اوقات اگر وسوسہ آئے کہ بھئی یہ کیسے ہوتا ہے، اتنا سا بچہ وہ کیسے روزے کو سمجھتا ہے، تو میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ واقعہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں، جس میں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے حجرے میں جاتے ہیں اور جب آپ دودھ پیتی بچی ہیں، شیر خوار بچی ہیں، اس وقت آپ کے پاس بے موسم کے پھل ہیں. تو ان بے موسموں کا پھل کا ہونا آپ کے پاس، یہ آپ کی کرامت ہے. مگر اب دوسری کرامت یہ دیکھیے کہ جب بے موسم کے پھل آپ کے پاس دیکھے حضرت زکریا علیہ السلام نے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا ان لکی ھذا، اے مریم یہ جو پھل ہے تمہارے پاس کہاں سے آئے. اب سوال یہ کہ حضرت مریم تو شیر خوار ہے، دودھ پینے کی عمر میں، وہ کیسے کلام کو سمجھیں گے؟ اللہ کے نبی کلام کر رہے ہیں، اور اللہ کی ولیہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پینے کی عمر میں ان کا کلام سمجھ رہی ہیں. نہ صرف سمجھ رہی ہیں بلکہ آپ نے پھر جواب بھی دیا حضرت زکریا علیہ السلام کو اسی عمر میں کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چھوٹی عمر میں طاقت دے دے تو یہ اللہ کی مرضی ہے. یہ اللہ پاک کا خاص فضل ہوتا ہے جو اللہ اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے. اس میں وسوسوں کا شکار نہیں ہونا یوسف علیہ السلام کی گواہی شیرخوار بچے نہیں دی تھی. ہاں بالکل ایسا ہی. وہ نبی تو نہیں تھا نا وہ بچہ. جو رب انہیں بولنے کی طاقت عطا فرما سکتا ہے تو اپنے ولیوں کو بھی نواز. ہاں کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ ہمیں اولیاء کرام کی کرامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی. چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی مانگے سیام میں، چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی مانگے سیام میں، سرتاج اتقیا کو ہمارا سلام گو، سرتاج اتقیا کو ہمارا سلام گو. نمبر 4 محفوظ بھائی کے لیے شعر بتائیے. سب اولیاء کی گردنیں زیر قدم ہے خم، سردار اصفیاء کو ہمارا سلام. جی ابراہیم بھائی. جی، سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء کے سردار ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. یہ آپ کی سرداری اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تمام ولیوں پر فوقیت پر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام اصفیاء یعنی جو پاک باز صوفیاء ہوتے ہیں ان کے سردار بھی. کیا بات ہے. اور یہ کوئی بطور تکبر غوث پاک کا فرمان نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے جو اللہ پاک نے آپ کو مقام عطا فرمایا، اس مقام کے اظہار کے لیے یہ آپ نے ارشاد فرمایا. اور یقیناً یہ اللہ پاک کی عطا ہے جس کا اظہار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کر رہے تھے. جی اب آپ نے شعر پڑھنا چوتھی طرز میں. سب اولیاء کی گردن زیر قدم ہے خم، سب اولیاء کی گردن زیر قدم ہے خم، سب اولیاء کی گردن زیر قدم ہے خم، سردار
اب ہم شامل ہوتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ میں گلدستہ درود و سلام۔ سبحان اللہ۔ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ استفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہو سب ہی کیرل جو غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حشر میں عطار آئے آپ پہ رحم کھائے اور پیار سے سینے لگائے پیار سے سینے لگائے اور رب سے بخشوائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ آئیے ہم بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی